الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز فیڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ماؤنٹین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ثاقب ریاض صاحب، جو کہ چیئرمین ہے میڈیا ڈپارٹمنٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین، ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر ثاقب صاحب نے جو ہے وہ امریکہ سے پوسٹ ڈاک کیا ہوا ہے اور جرمنی سے جو ہے وہ میڈیا کی ٹریننگ حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ صحافت کی دنیا میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بھی پروفیشنل لوگ ہیں جن کا ایکسپیرینس اور نالج ہے، ان کو ہم ریکارڈ کر کے ہم آپ تک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ وہاں سے سیکھ سکیں۔ یقیناً سر، ہم بھی یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو ایجوکیشنل اور پروفیشنل جو جرنی ہے اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتا دیں۔ جی، میری زندگی کا سفر ایک دیہاتی علاقے سے شروع ہوا۔ یہ اسلام آباد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی سمت میں ضلع اٹک کی ایک تحصیل پنڈی کھیپ میں میرا گاؤں ہے، جو کہ 3 اضلاع کے سنگم پر واقع ہے۔ ایک طرف راولپنڈی ضلع ہے، دوسری طرف چکوال ہے اور تیسری طرف اٹک۔ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر یہ 3 ضلعوں کی حدود ملتی ہیں۔ وہاں پر راولپنڈی، چکوال اور اٹک کی حدود کے سنگم کے اوپر ایک گاؤں ہے، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ اور اب تو موٹر وے کی وجہ سے فاصلے کافی کم ہو گئے ہیں، لیکن ان دنوں سڑکیں نہیں تھیں اور بہت دشوار گزار راستے ہوتے تھے۔ پکی سڑک کا نام و نشان نہیں تھا، کچے راستے تھے، بارش کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے تھے اور بہت زندگی ایک مشکل زندگی تھی اس وقت کو۔ ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی، لوگ پیدل چلتے تھے بہت میلوں۔ تو زندگی کا آغاز ایک ایسے ہی حالات میں کیا جب بارشوں کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے تھے اور پھر 2 مہینے 3 مہینے راستے بند رہتے تھے اور لوگ پیدل چلتے تھے۔ کہیں 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد کہیں کوئی پکی سڑک نظر آتی تھی، کہیں ٹرانسپورٹ، تو پھر وہاں سے بیٹھتے تھے۔ اور کسی نے راولپنڈی آنا ہوتا تھا تو 1 مہینہ پہلے سے تیاری شروع کر دیتا تھا کہ راولپنڈی جانا ہے، تو اس لیے تو اینی ہو یہ میرے اپنے گاؤں میں ہی اپنی پرائمری تعلیم میں نے اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی۔ بعض اساتذہ ابھی تک بھی زندہ ہیں اور بڑا ان کا کردار ہے میری زندگی میں۔ اس کے بعد ایک بڑا معاملہ تھا کہ چونکہ ہمارے گاؤں میں پرائمری سے زیادہ کی سکولنگ نہیں تھی، والد صاحب میرے ملک سے باہر چلے گئے تھے اور پھر میں میرے کچھ مہربان عزیز میرے چاچا جان تھے، تو قریبی شہر ہمیں فتح جنگ تھا۔ فتح جنگ ایک اب تو خیر اسلام آباد کے نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ اس کی شہرت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اس وقت تو ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، قصبہ تھا، تحصیل تھی، ابھی بھی تحصیل ہے اٹک کی، لیکن جو اس کی چونکہ اس وقت سی پیک کی وجہ سے اور اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ ہونے کی وجہ سے اس کی جغرافیائی اہمیت میں کافی اضافہ ہو گیا۔ تو وہاں پر میری سکولنگ کلاس 6 سے لے کر 10 تک، جو اگلی جو سکولنگ تھی میری ہائی سکول، مڈل سکول، ہائی سکول، یہ گورنمنٹ ہائی سکول فتح جنگ میں میں زیر تعلیم رہا اور میں بڑی نمایاں پوزیشن کے ساتھ عام طور پر پہلی یا دوسری پوزیشن ہی ہمیشہ میں حاصل کرتا رہا۔ اگرچہ میری فیملی اس وقت گاؤں میں تھی، میں اپنے محترم چچا جان کے گھر میں رہتا تھا اور ان کی اہلیہ میری خالہ تھی، تو میری تعلیم و تربیت میں ان دونوں کا بہت اہم کردار ہے۔ خدا دونوں کو ولی کے رحمت کرے اور جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد کالج کا زمانہ آتا ہے، میں راولپنڈی میں منتقل ہوا۔ راولپنڈی میں میری پہلے ایف ایس سی اور پھر بی اے میں نے وہاں سے کیا۔ گورنمنٹ کالج عسکر مال ایک راولپنڈی کا بہت بڑا کالج ہے جہاں پر ہزاروں طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور نہ صرف راولپنڈی شہر کا بلکہ خطہ بوٹوال کا ایک بڑا کالج ہے جس نے
جس کے بہت احسانات ہیں اس پورے خطے کے اوپر اس کالج کے، اور ایک بہت بڑا سمندر ہے میں سمجھتا ہوں اس میں۔ وہاں پر میں نے 4 سال تک تعلیم حاصل کی، اور اس وقت بڑے بڑے جو شاعر اور ادیب ہمارے اساتذہ میں تھے، جن سے ہمیں بہت اور بڑے اہل علم لوگ ہمارے اساتذہ تھے، اور بہت جب ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے اساتذہ کے درجات بلند فرمائے، لیکن استاد کا انسان کی زندگی میں اہم کردار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے مین وائل فیملی بھی میری راولپنڈی شفٹ ہو گئی تھی، کیونکہ چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم کے معاملات تھے، لیکن میری تعلیم بیچلرز کی مکمل ہوئی تو اس وقت اس طرح کی اتنی یونیورسٹیاں نہیں تھیں جو کہ آج کل جو تعلیم کی سہولیات ہیں نہ ہونے کی۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی بالکل ابتدائی مراحل میں تھی، کوئی نہیں، اور کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، نہ کوئی پرائیویٹ نہ کوئی سرکاری۔ یہ تو آج کا تو نقشہ ہی بدل گیا ہے نا۔ اس وقت تو پورے اس خطے میں، پورے پنجاب میں ایک پنجاب یونیورسٹی تھی، یونیورسٹی آف پنجاب میں ایڈمیشن لینا بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی، اور لوگ اس کو آئیڈیلائز کرتے تھے کہ اگر وہاں داخلہ مل جائے تو بڑی بات ہے۔ اور مجھے اللہ کا فضل ہے کہ مجھے میرا ایڈمیشن ہوا پنجاب یونیورسٹی میں، اور وہ ایک اتنا بڑا ایک بالکل جب میں پہنچا تو ایک نئی دنیا تھی، جہاں پر صرف یونیورسٹی کلاس روم ٹیچنگ کا نام نہیں ہے، لیکن جو یونیورسٹی جو ماحول فراہم کرتی ہے، وہ جو تربیت فراہم کرتی ہے، جو اساتذہ اور طلباء و طالبات کا، اور جو وہاں پر جو ایک ایٹماسفیئر ڈیولپ ہوتا ہے، خواہ آپ میس میں کھانا کھا رہی ہیں، خواہ آپ شاپنگ ایریا میں شاپنگ کر رہی ہیں، چائے پی رہی ہیں، دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں، تو یا ہاسٹل کے کامن روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہیں، یا اخبار پڑھ رہی ہیں، یا گھوم پھر رہی ہیں، یا تو یہ ساری ایک اتنی بڑی ایک لرننگ ہوتی ہے، اتنے بڑے جو انسان کی شخصیت کی جو تعمیر ہوتی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں میری شخصیت کی تعمیر میں پنجاب یونیورسٹی کا بہت اہم کردار ہے۔ زبردست۔ اور میں وہاں پر 1989 میں منتقل ہوا وہاں پر، اور 92 میں فارغ ہو کر آیا میں۔ 92 میں میری پنجاب یونیورسٹی سے دسمبر 92 میں میری تعلیم مکمل ہوئی، اور جس دن 6 دسمبر 1992 کو میرا رزلٹ نکلا، اسی دن ایک بہت اندوناک اور ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ بر صغیر کی ہسٹری میں ہوا، وہ تھا بابری مسجد کا انہدام۔ مجھے یاد ہے وہ لمحہ، اسی دن میرا رزلٹ نکلا تھا، اسی دن یہ واقعہ ہوا، اور پورا لاہور شہر جو ہے وہ سراپا احتجاج تھا، اور ہر طرف رکاوٹیں۔ اور میں جب پنجاب یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس سے لے کر نیو کیمپس کا فاصلہ جو بہت بڑا، کوئی 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ مجھے پیدل طے کرنا پڑا، کیونکہ اس دن ٹریفک اویلیبل نہیں تھی۔ اور اس دن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ ان لوگوں کو بھی صبح سویرے جب اخبار آیا، تو اس وقت تو ٹی وی چینلز نہیں تھے، اخبار آیا تو اخبار کے ارد کے لوگوں کا جم اکٹھا تھا، اور لوگ تاڑے مار کر رو رہے تھے، اتنی جذباتی کیفیت تھی۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کبھی زندگی میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے مسجد میں نہیں دیکھا، وہ لوگ بھی بابری مسجد کی شہادت کے اوپر تاڑے مار کے رو رہے تھے، اور ایک عجیب ایک سوگوار منظر تھا، اور لوگوں کے جذبات جو جذباتی طور پر لوگ مشتعل تھے۔ اور بہرحال وہ اس کے ساتھ میرا چونکہ یاد وابستہ ہے، تو اس لیے میں نے اس کا بھی واقعے کا ذکر کیا۔ تو جو ہی میں نے اپنی وہاں سے فارغ ہوا تعلیم مکمل کر کے، مجھے اگلے دن ہی یہاں سے مجھے ہارون الرشید صاحب وہیں پر ملے، جو سینئر صحافی ہیں ہمارے ملک کے، ہارون الرشید صاحب۔ وہ چند دن پہلے اسلام آباد میں ایک قومی روزنامہ شروع کرنے کے حوالے سے میرا انٹرویو کر چکے تھے،
اور انہوں نے مجھے پنجاب یونیورسٹی کے جو کیفیٹیریا ہے، جو ان کا شاپنگ ایریا ہے، اس کا ایک لمبا سا کوریڈور ہے، وہاں پر آمنا سامنا اتفاق میرا ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا، او نوجوان تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تم جاؤ، جا کے ہم نے تمہاری اپائنٹمنٹ کر دیا، جا کے جوائن کرو، اخبار شروع کرو. ان دنوں پاکستان میں 2 بڑے قومی اخبار تھے، جنگ اور نوائے وقت اردو کے، اور اتنی بڑی ان کی مناپلی تھی، اجارہ داری تھی کہ کسی تیسرے اخبار کے لیے کوئی ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی تیسرا اخبار شروع ہو سکے. یہ بات میں کر رہا ہوں 1990 کی اور 1992 کی. 1990 میں بہرحال یہ ایک بڑا سٹیپ تھا کہ ضیاء شاہد صاحب نے خبریں اخبار شروع کیا، پہلے لاہور سے اور پھر 92 میں اسلام آباد سے، اور ساتھ بلکہ اس خبریں سے پہلے وہ روزنامہ پاکستان شروع کر چکے تھے. خبریں تو ان کا ذاتی تھا، پاکستان اخبار وہ یہ بھی انہوں نے ہی شروع کیا تھا. خبریں تو اس کی ضد میں آ کر انہوں نے بعد میں شروع کیا. لیکن جو پاکستان اخبار ہے، تیسرا جو مناپلی توڑی ہے صحیح طور پر، وہ روزنامہ پاکستان نے توڑی ہے. اکبر علی بھٹی اس کے مالک تھے، اور وہ جو ویاڑی سے MNA رہے، مختلف سیاسی پارٹیاں بدلتے رہے. تو اس وقت پھر میں نے یہاں سے اسلام آباد سے جب شروع ہوا 92 میں اس کے فاؤنڈر ورکرز میں تھا، اور وہاں سے میری عملی صحافت کا آغاز ہوا. اور مجھے یہ بھی اعزاز ہے کہ وہاں جو گروپ تھا صحافیوں کا، جو نئے صحافی ابھی انہوں نے اپنا شعبے کا انتخاب کیا تھا اور پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز تھا، اسی صحافیوں کا جو وہ گروپ تھا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج پورے ملک کی جو صحافت میں، میڈیا میں جو بڑی بڑی نمایاں شخصیات ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اسی گروپ میں شامل تھے اور جن کے ساتھ میں نے سال تک کام کیا. ان میں حامد میر صاحب بھی شامل ہیں، ان میں جاوید چودھری صاحب بھی شامل ہیں. کئی سال تک، 5-6 سال تک جاوید چودھری صاحب نے وہیں پر کام کیا، ہم نے اکٹھے کام کیا. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اگرچہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے، لیکن ان کے جو نالج تھا اور ان کی جو گرپ تھی فیلڈ کی، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور 5 سال تک تو ہم ایک ساتھ ہی ہم نے کام کیا. حامد میر صاحب ہمارے ایڈیٹر بن کر آئے، ان کے ساتھ تھوڑا سا کوئی 1.5-2 سال کام کیا، لیکن اس سے پہلے وہ پنجاب یونیورسٹی میں میرے سینئر کلاس میں پڑھتے تھے اور وہ مجھ سے سینئر تھے. اور اسی طرح سے وہی جو ہمارا جو صحافیوں کا جو گروپ تھا، اس کے اندر ہی پھر ہمارے دوست جنید سلیم، جو کہ حسب حال کے میزبان ہیں، بہت ملک جو ایک معروف پاپولر پروگرام ہے اس کے وہ اینکر ہیں اور اس کے کمپیئر ہیں اور اس کے ہوسٹ ہیں جنید سلیم، وہ بھی اسی گروپ میں شامل تھے. اور معروف لوگوں میں ندیم ملک، جو کہ سما ٹی وی کے ندیم ملک لائیو پروگرام کرتے ہیں، معروف صحافی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس گروپ میں شامل تھے. اور ہارون الرشید صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے، کافی عرصہ رہے اسی گروپ میں. اور ہمیں اس طرح سے اور بھی ہمارے اس وقت جو اسلام آباد پریس کلب کی جو قیادت رہی ہے پچھلے 8-10 سالوں میں، جس میں وہ سارے لوگ بھی وہ ہمارے ساتھ اسی گروپ میں شامل تھے. وہیں پر روزنامہ پاکستان کی جو افرادی قوت تھی، صحافیوں کی افرادی قوت تھی شروع کی دور کی، جس میں 25-30 لوگ، جس میں تقریباً کوئی 20-22 لوگ جو نیوز روم میں ہوں گے، اور اسی طرح سے 15-20 لوگ جو ہیں وہ رپورٹنگ میں ہوں گے. یہ ملا کر تقریباً 40 کے لگ بھگ ایک ٹیم بنتی تھی. اور وہ ٹیم اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی ایک روشن ستارے ہیں کہ جو پورے پاکستان کے آسمان صحافت کے اوپر چمک رہے ہیں. میں نے جیسے ابھی بتا رہا تھا کہ وہ جو اسلام آباد نیشنل پریس کلب، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا پریس کلب ہے، اس کی ایک قومی شناخت ہے اور ایک نمائندگی کرتا ہے پاکستان کی صحافتی برادری کی.
اس کی جو قیادت ہے گزشتہ کوئی 10-12-14 سال میں، وہ ساری بھی ہمارے ساتھ اسی آفس میں اسی گروپ میں شامل تھی، اور جس میں طارق چودھری صاحب شامل ہیں جو کہ کئی بار جہاں کلب کے صدر رہے، حافظ افضل بٹ صاحب شامل ہیں جو سال تک ہمارے ساتھ اسی اخبار میں رہے، اور وہ بھی پھر انہیں پھر پریس کلب کے نہ صرف صدر رہے بلکہ پورے پاکستان کی صحافتی برادری کو پروموٹ کرنے میں اور فیسیلیٹیٹ کرنے میں اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ اسی طرح سے باقی جو بھی دوست احباب ہیں ہمارے کافی سارے وہ اس طرف بھی رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ایک آغاز تھا، اور میں نے عملی صحافت کی ہے جی 92 سے لے کر 99 تک، تقریباً 7 سال تک۔ مین وائل پھر میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جوائن کر لی تھی 1995 میں، اور 4 سال تک میں نے یہ دونوں ذمہ داریاں بیک وقت نبھانے کی کوشش کی کہ دن کو میں یہاں یونیورسٹی میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ تھا، اور یہ درس و تدریس بھی صحافت کی تھی، اور اسی طرح سے جو شام کو پھر میں عملی صحافت کرتا تھا، اور یہ عملی، لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ جو اگرچہ مشکل تو بہت تھا، لیکن میں نے جو 7 سال تک عملی صحافت میں کام کیا اس نے میری ساری زندگی میری بڑی مدد کی، اس پیشے نے، اس شعبے نے، اس تجربے نے میری بہت مدد کی، میرا بہت کام آیا۔ جب میں پڑھاتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ سرخی کیا ہوتی ہے، انٹرو کیا ہوتا ہے، وہ سارے کام میں عملی طور پر کر چکا تھا۔ میں کسی خیالی یا تصوراتی دنیا میں نہیں پڑھا رہا تھا بلکہ اپنے تجربے کی بنیاد پر پڑھاتا تھا۔ میں ان کو بتاتا تھا، اپنے تجربے کی بنیاد پر پڑھاتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور ابھی پڑھاتا ہوں کہ ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ میں نے خود 7 سال تک ایڈیٹنگ کی ہے۔ کہ جب کہ وہ ہمارے دوست احباب، وہ کولیگز جو کہ براہ راست ڈگری لینے کے بعد یونیورسٹی کے ٹیچنگ میں آ جاتی ہیں، وہ پھر اس طرح سے نہیں پڑھا سکتے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے اساتذہ کو کچھ عرصہ میڈیا کے اندر پریکٹیکلی کام کرنا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ تو ہو کہ خبر کیسے بنتی ہے، انہیں تجربہ تو ہو کہ انٹرو کیسے بنتا ہے، کالم کیسے لکھا جاتا ہے، فیچر کیسے لکھا جاتا ہے، لے آؤٹ کیسے بنتا ہے، یا ٹی وی چینل کے اندر اگر کام کر رہی ہیں تو اس کا کام کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے جو کچھ عملی طور پر کام کیا وہ میرے وہ تجربات میرے بہت کام آئے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے جب ایک مقام ایسا آیا، ایک پوائنٹ ایسا آیا 99 میں کہ میرے لیے یہ ضروری ہو گیا فیصلہ کرنا کہ ایدر دس اور دیٹ، کیونکہ دونوں اب کشتیوں میں اکٹھے چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ لہٰذا میرے لیے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں یا تو میں اس شعبے میں رہوں عملی صحافت میں، اور یا پھر میں اس صحافت کی درس و تدریس میں۔ بہت سوچ بچار کے بعد، کیونکہ دونوں کی ریکوائرمنٹس الگ الگ ہو چکی تھی، میں کسی ایک طرف ایکسل نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے بہت سوچ بچار کے بعد میں نے عملی صحافت کو خیر باد کہا، بہت بوجھل دل کے ساتھ عملی صحافت کو خیر باد کہا، اور میں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو صحافت کی درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی کا جو ایک عام فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اس کو اپنی مکمل ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ میں نے یہ سمجھا کہ میں یہاں پر بہتر فرض ادا کر سکتا ہوں۔ پھر یونیورسٹی ایجوکیشن تو ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور پھر جو درس و تدریس ہے یہ تو انبیاء کا پیشہ ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے اور سیدھا راستہ دکھاتے تھے، اور اگر تھوڑی سی اس نسبت اس شعبے کی، اس پیشے کی اگر اس طرف جا کر ملتی ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے اسی نسبت کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے۔ تو میں نے تو ہمیشہ اس نیت کے ساتھ کہ یہ بہت ایک
اعلیٰ مقام کا، ایک اعلیٰ درجے کا شعبہ ہے، پیشہ ہے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو میں نے اپنے فرض کی ادائیگی یہی سوچ سمجھ کر کی کہ اس شعبے کا تعلق پیغمبروں کے ساتھ ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، علم کی شمع جلانا، اندھیروں کو ختم کرنا، اندھیروں کے اندر شمع جلانا اور اس کو جلائے رکھنا، اور لوگوں کی زندگیوں کو منور کرنا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں کو آسانیاں دینا، یہ میری زندگی کا مشن رہا ہے، اور میں کافی حد تک اس میں کامیاب رہا ہوں۔ پھر اس شعبے میں آنے کے بعد میری کچھ ترجیحات تبدیل ہو گئیں، کچھ ریکوائرمنٹس بھی مختلف تھیں، کوئی تقاضے بھی مختلف تھے۔ پھر ایک دفعہ نئے سرے سے اپنے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھانا تھا۔ سب سے پہلے ایم فل کیا میں نے، 3-4 سال اس میں لگے۔ 2004 میں ایم فل کیا ماس کمیونیکیشن میں۔ پھر 2009 میں نے پی ایچ ڈی کی ماس کمیونیکیشن میں، اور پھر مین وائل 2005 میں مجھے موقع ملا، جرمنی کا ایک ادارہ تھا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف جرنلزم، برلن جو کہ کیپٹل ہے جرمنی کا، وہاں پر یہ ادارہ ہے، اور بہت اس کا کردار ہے دنیا کی جو صحافت کا شعبہ ہے، صحافتی ادارے ان کی ٹریننگز کروانے میں۔ ان کی ایک ٹریننگ میں مجھے نامینیٹ کیا گیا، خود انہوں نے انوائٹ کیا، تو پھر میں نے وہاں پر یہ 2 مہینے کی ٹریننگ تھی 2005 میں، وہ میں نے ٹریننگ اٹینڈ کی ہے، ٹریننگ آف ٹرینرز اس کا نام تھا۔ اور اس کے دوران مجھے پھر یہ اعزاز ملا کہ میں نے پورے جرمنی ملک کی جو ہے وہ اس کا دورہ کیا، ان کے مختلف شہروں کا وزٹ کیا، ان کی اسی میزبان ادارے کی طرف سے، اور ان کی میڈیا کے اداروں کو دیکھنے کا اور صحافیوں سے ملنے کا، تبادلہ خیالات کرنے کا موقع ملا۔ اور خود ہماری جو کورس کی جو کلاس تھی وہ بھی 15 مختلف ممالک کے لوگ تھے، جس میں ایشیا اور افریقہ کے مختلف ممالک کے لوگ شامل تھے۔ تو اس طرح سے یہ میرا ایک ٹریننگ کورس ہے۔ میں نے یہ جو 2 مہینے کا میرا قیام تھا جرمنی میں، اسی دوران مجھے ٹائم ملا اور موقع ملا تو میں نے فرانس کا ایک مختصر دورہ بھی کیا، اور پیرس میں قیام کیا، اور پیرس ایفل ٹاور کے اوپر گیا، اس کی بلندیوں کو چھوا، اور وہاں پر پہنچا جہاں پر میرے والد صاحب کو 26 سال پہلے 1979 میں ہو کر آئے تھے۔ اور یہ تو میرا جرمنی کا وہ وزٹ تھا 2005 کا۔ پھر دوبارہ مجھے موقع ملا 2010 میں، انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس ہوئی جرمنی میں، تو مجھے مدعو کیا گیا، اور میں دوبارہ پھر جرمنی گیا، اور وہاں پر میں نے انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس کے اندر پارٹیسپیشن کی اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیا۔ اس دورے میں مجھے اعزاز حاصل ہوا اور مجھے موقع ملا تو میں نے اٹلی کا دورہ کیا، اور ساتھ ہی مختصر سا دورہ بیلجیم کا بھی۔ تو میں نے چند دن پھر اٹلی کے دارالحکومت روم میں گزارے، جو کہ ایک میری زندگی کا ایک نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ مین وائل 2011 میں مجھے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پوسٹ ڈاکٹرل اسکالرشپ دیا، جو کہ وہ ایک بڑے اعزاز کی بات تھی، اور ایک بڑا کمپٹیٹیو اسکالرشپ ہے جو پورے ملک میں بہت سے تھوڑے سے لوگوں کو ملتا ہے، بہت سخت میرٹ ہوتا ہے اس کا۔ تو میں نے اپلائی کیا، وہ مجھے ملا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اور اگلے سال پھر 2012 کے مڈ میں میں نے اپنی پوسٹ ڈاک اسٹڈی کے لیے انڈیانا یونیورسٹی جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے، دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے، جو 200 سال پرانی یونیورسٹی ہے۔ میں نے امریکہ کی انڈیانا یونیورسٹی کو جوائن کیا اگست 2012 میں، اور پھر وہ 1 سال تک میں وہاں پر موجود رہا۔
میں نے اس کا حصہ رہا. انڈیانا یونیورسٹی کا جو جرنلزم اسکول تھا جس کا نام بعد میں دی میڈیا اسکول رکھ دیا گیا, تو میں بحیثیت پوسٹ ڈاکٹرل وزٹنگ اسکالر میں اس اسکول کا حصہ رہا اور ان کی تدریسی اور تحقیقی سرگرمیوں کا حصہ رہا. اور یہ میرا ایک سیکھنے کا اور میری ایک زندگی کے اندر ایک اور طرح کی تبدیلی لانے کا ایک بہت اہم سنگ میل تھا. میرا پوسٹ ڈاکٹرل اسٹڈیز میں 1 سال تک میں امریکہ میں رہا. امریکہ کی 22 ریاستوں کو وزٹ کیا, جبکہ امریکہ کا ایک عام شہری اپنی پوری زندگی میں 4 یا 5 اسٹیٹس دیکھتا ہے, لیکن مجھے یہ موقع ملا اور اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے امریکہ کی 22 ریاستیں دیکھیں اور ان کا جو طرز زندگی ہے, جو کلچر ہے, اور ان کی بحث مباحثوں میں شامل ہوا. بہت بڑی بڑی ان کے جو سیمینارز ہیں ان کو اٹینڈ کیا, اور خصوصاً اس وقت جو ہے وہ بہت پیک پر تھا یہ جو معاملات ٹیررزم کا اور پاکستان کا, اور یہ جو بہت اس وقت جو ہے وہ پیک کے اوپر تھے جب پاکستان میں بھی بلاسٹ ہو رہے تھے. افغانستان کی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی اور پوری ایک جو ہے مسلم ورلڈ بھی زیر عتاب آئی ہوئی تھی, اور پاکستان تو بہت زیادہ زیر عتاب آیا ہوا تھا. ان دنوں بھی پھر میں نے ان کے ساتھ ڈسکشنز کی ہیں امریکیوں کے ساتھ, اور وہ کئی موقعوں پر پھر وہ ماننے پر مجبور ہوئے. میں نے کہا یہ جسے آپ دہشت گردی کہہ رہے ہیں یہ دہشت گردی نہیں ہے, ایک دن آپ خود مانیں گے. اور آج دنیا نے دیکھا کہ آپ نے تو خود جس کو کہتے رہے دہشت گرد کہتے رہے 20 سال تک, ان کے سامنے تو خود آپ گھٹنے ٹیک کر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں, اور وہ تو آج بھی وہ اپنے جھنڈے لہرا کر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہوں کے اوپر. آپ کے در کے پوری دنیا نے اپنے سارے وسائل جھونک دیے اور پھر حاصل کیا 0/0, کچھ بھی نہیں, اور تباہی مچا دی, اور اس کو ہماری بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی. اور یہ تو میں ان کے ساتھ اس وقت بھی بحث کرتا تھا کہ جس کو آپ یہ کہہ رہی ہیں ٹیررزم یا ٹیررسٹ, یہ وہ نہیں ہے. آپ اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, ان میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی نہیں ہے ایسی ٹیررزم کی کوئی ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی. ایک شخص کا ٹیررسٹ جو ہے وہ دوسرے کے لیے فریڈم فائٹر ہے, ہیرو ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے بہرحال وہ ان کے ساتھ میرے چلتی رہیں جس طرح کی ڈسکشنز بھی. اور پھر مجھے یہ بھی موقع ملا کہ میں نے امریکی صدر اوباما کی جو دوسری دفعہ کا جو الیکشن تھا اسی دوران ہوا 2012 میں, اور جو 20 جنوری 2013 کو جو ان کی پریزیڈنشل سیریمنی ہوتی ہے, اناگریشن سیریمنی ہوتی ہے, جس کو ہم اپنے ملک کے کلچر میں اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کہتے ہیں, وہ اس کو اناگریشن سیریمنی کہتے ہیں. تو مجھے اس میں شرکت کا بھی موقع ملا. زبردست. وہ میں اس میں شریک تھا اس تاریخی موقع کے اوپر, اور میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جو سیولائزڈ قومیں کس طرح سے 9 لاکھ 10 لاکھ لوگ شریک تھے, پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور اس کو ناپسند کرنے والا عجیب منظر تھا اس دن کہ شہر سے باہر نکلنے والوں کی بھی لمبی لائنیں تھیں اور شہر کے اندر جانے والوں کی بھی لمبی تھیں. واشنگٹن ڈی سی میں جب ایک دن پہلے جب لوگ کا جو منظر تھا, میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ شہر واشنگٹن میں جانے والوں کی تھا تو سمجھ آتی ہے کہ یہ سب لوگ جا رہے ہیں تقریب میں شرکت کے لیے اس کی جا رہے ہیں, جو نکلنے والوں کی کیا بنتی ہے. تو مجھے پھر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو ناپسند کرتے ہیں, جو دوسری پارٹی کے ہیں. وہ پھر جو دوسری پارٹی کے ہوتے ہیں وہ پھر اس دن شہر چھوڑ دیتے ہیں, نکل کر دوسری جگہوں پر چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے. تو خیر یہ میرا ایک مختصر سا تعارف تھا. میں نے پھر وہاں سے پوسٹ ڈاک کیا اور اگلے سال پھر 2013 میں واپس آ کر اپنی یونیورسٹی کو جوائن کیا. میں نے 1995 میں لیکچرر کی حیثیت سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو جوائن کیا. 2007 میں اسسٹنٹ پروفیسر بنا, اور 2015 میں ایسوسیٹ پروفیسر بنا,
اور 2017 میں مجھے ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بنایا گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک میں ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین ہوں، اور اس کے علاوہ جو پبلسٹی اینڈ ایڈورٹائزنگ کمیٹی ہے اس کا بھی میں چیئرمین ہوں، اور اس طرح سے میری بہت سارے دوسری انتظامی سرگرمیوں میں بھی انوالو ہوں، اور بہت سارے میرے اوپر ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز بھی ہیں۔ اور مجھے اعزاز حاصل ہے، فخر ہے میرا کہ پاکستان کی ایک قومی دستگاہ کے ساتھ وابستہ ہوں جو کہ وفاقی دارالحکومت میں ہے، اور جس کا دائرہ کار پاکستان، پورا پاکستان ہے، پورا ملک ہے، شمال سے جنوب تک، اور سکردو کی برف پوش پہاڑوں سے اور برف پوش چوٹیوں سے لے کر بحیرہ عرب کے پانیوں تک، اور گوادر اور سے لے کر بدین تک، اور کوئٹہ، اور پورا ملک جو اس کا دائرہ کار، دائرہ اختیار اور دائرہ کار جو پھیلا ہوا ہے اس یونیورسٹی کا، تو میں اس قومی ادارے کے ساتھ منسلک ہوں اور اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، اور میں اس سے مطمئن ہوں۔